अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपसे बात हुई थी नसीब और तकदीर के हवाले से, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि नसीब असल में एक पूरा पोर्शन है जो ज़िंदगी में हमें मिलता है, हमारा हिस्सा, और जो तकदीर है उसी नसीब की छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं। और तकदीर होती है 3 तरह की, तकदीर मुबरम हकीकी, तकदीर मुबरम गैर हकीकी और तकदीर मुअल्लक। इसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो में। उम्मीद है आपने वो देखी होगी, सुनी होगी, और अगर आपने नहीं सुनी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं और वो वीडियो भी देख सकते हैं डिटेल के लिए। तो जनाब, उस वीडियो में हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जो तकदीर मुबरम हकीकी है, उलमा के मुताबिक, स्कॉलर्स के मुताबिक, ये वो तकदीर है जो अटल है, जो नहीं बदलती है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, अल्लाह का फ़ैसला आ जाता है, तो फिर वो हो के रहता है, राइट। और उस हवाले से हमने एग्ज़ाम्पल भी दी थी जो स्कॉलर्स भी देते हैं कि जी, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ फ़रिश्ते आए हैं उनकी कौम को तबाह करने के लिए, तो उससे पहले वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब पता चला है कि उनका पर्पस क्या है, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ये जो फ़ैसला है किसी तरीके से टल जाए, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म आ चुका था और इसमें यकीनन मसलियत थी, इस फ़ैसले के सादिर होने में ही बेहतरी थी, तो ये फ़ैसला हो के रहा, इम्प्लीमेंट हुआ फिर ये हुक्म। एक और हम देखते हैं तकदीर मुबरम गैर हकीकी, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये फिर बदल जाती है स्पेसिफ़िक कंडीशंस में। अब होती तो ये भी मुअय्यन है, लेकिन बदल जाती है। और उसमें हमने भी एग्ज़ाम्पल्स दी थी आपको कि जैसे बाज़ औक़ात हम अपने आस-पास देखते हैं, कुछ लोगों के वाक़यात सुनते हैं कि जी, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था दैट ही इज़ डेड, लेकिन कुछ ही वक़्त गुज़रता है तो पता चलता है कि जी, ही इज़ बैक, ज़िंदगी मिल गई दोबारा से। बंदा वो जो अगला जहान है उसका सफ़र करके वापस आ गया है। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया, कहती है कि एक साहब थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। अब उनके भाई आए और भाई से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई अब एक ऐसी कंडीशन में आ गए, पैनिक कंडीशन में, या रोने लगे, और रोते-रोते उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और वो जो सामने उनके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो उस पे जाके गिर गए। अब जब वो उस पे जाके गिरे, तो आपको पता है क्या हुआ? वो डेड बॉडी, वो उनके भाई जिनको हार्ट अटैक हुआ था और जिनको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, उनका दिल धड़कना शुरू हो गया। अमेज़िंग ना? लेकिन ये हकीकत है, ऐसा हुआ। तो मैं तो वैसे सोच रही थी और थोड़ी परेशान भी हो गई। मैंने कहा डॉक्टर्स ने तो डेड डिक्लेयर कर दिया था, और अब अगर ये वाला इवेंट ना होता तो उस बंदे के तो ऐसे ही दफन कर दिया जाता। पहली सोच यही आती है ना, बंदा परेशान से ही हो जाता है। फिर अगली सोच ये आती है कि अकल करो, जिसकी ज़िंदगी लिखी है या जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी मज़ीद अता करनी है, उसके लिए फिर कोई बहाना बन जाता है और वो सामने आ जाती है बात, जैसा कि उन साहब के हवाले से हुआ। अब हो सकता है कोई दुआ उस वक़्त में की गई हो और ये बहाना बन गया हो, कुछ भी पॉसिबल है। अल्लाह की अपनी मसलिहतें हैं, अल्लाह का कायनात को चलाने का अपना अंदाज़ है, और वो हर चीज़ को बदल सकता है। जैसे फिर हमने सूरह अर-राद की आयत नंबर 38, 39 भी आपके साथ शेयर की थी कि जिसका मफ़हूम कुछ ये था कि अल्लाह ताला जो चाहता है लिखता है और जो चाहता है मिटाता है, और उम्मुल किताब उसी के पास है। अच्छा, मैंने
کیوں سوچا کہ آپ سے دوبارہ اس بارے میں بات کی جائے؟ کیونکہ ایک بہت خاص نقطہ تھا جو ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائے، وہ آپ کے ساتھ اصل میں شیئر کرنا تھا۔ لیکن اللہ کیا لکھتا ہے اور کیا مٹاتا ہے، اور اصل میں یہ کیا قانون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے، وہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب لوح و قلم پڑھ رہی تھی میں، اور اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو پڑھا اور خود سے میں نے وہ ویڈیو سنی، تو میں نے سوچا اس کو پڑھتے ہوئے یہ اینگل میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ آج کل میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں تو ایک دم سے اسٹرائک کی ہے یہ بات، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کیا فرماتے ہیں جناب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے؟ ایکچولی اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ تقدیر مبرم کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں لوح محفوظ کا مالک ہوں، جس حکم کو چاہوں برقرار رکھوں اور جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں۔ سورہ الرعد کی آیت 38 اور 39 کا ترجمہ ہے، ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ فرمان اس ہی اجمال کے بارے میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں اسرار کے مفہوم اور رجحانات بدل سکتے ہیں۔ یہاں ذرا شرح اور بسط کے ساتھ مذکورہ بالا آیت پر غور کرنے سے دور ازلیہ کی وسعتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی مصلحت کو تخلیقی اختراعات اور ایجادات کے اجمال میں بدلنا پسند فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے منافی نہیں ہے۔ لیجیے جناب، ایک بہت بڑا نقطہ ہے یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ لوح محفوظ کا مالک ہے، تو جو مالک ہے وہ جو چاہے لکھے اور جو چاہے مٹائے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو لکھ لیا گیا تھا، پھر یہ کیسے بدل گیا، رائٹ؟ اور پھر ہم نے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ اہل معرفت بتاتے ہیں کہ جی جب عالم نزع آ جاتا ہے، حالت نزع آ جاتی ہے، تو پھر حکم نہیں بدلتا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ کہاں پہ پھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے کہ جب حکم آ گیا تو پھر فیصلہ نہیں بدلے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ڈاکٹرز نے اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس بندے کی سانسیں شروع ہو گئیں اور وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے پھر؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حکم تو آ گیا تھا۔ آپ نے غور کیا؟ ہم نے یہ بات بھی کی تھی اس ویڈیو میں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ حالت نزع سے تو وہ بندہ گزرا، پھر کیسے وہ واپس آ گیا؟ کیونکہ فیصلہ حکم تو آ چکا تھا۔ تو وہ جو اللہ والے ہیں، معرفت والے ہیں، ان سے پھر یہ نقطہ ہم نے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ عام حالات میں نہیں بدلتا۔ جب حالت نزع آ جائے اس سے پہلے پہلے انسان کی دعائیں، کوشش، سب کچھ قبول ہے۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بہت سے قوانین بنائے جاتے ہیں، اگر آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بھی مینولز ہوتے ہیں، جو بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس پہ کہیں اینڈ پہ ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے، اور وہ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو رولز ہیں، یہ لاز ہیں، یہ امپلیمنٹ رہیں گے جیسا کہ یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اتھارٹی کی اپنی بھی ڈسکریشن پاورز ہیں۔ اتھارٹی جہاں جیسے چاہے ان قوانین میں ریلیکسیشن دے سکتی ہے۔ تو بس جناب یہ اتنی سی بات تھی جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کہ وہ جو بات ہمارے ذہن میں آئی
کہ جی بعض اوقات ہم اپنے آس پاس مشاہدہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جیسے فیصلہ تو آ گیا تھا تو پھر کیسے تبدیلی ہو گئی. تو لوح و قلم نے ایک اس کا جواب دیا، اور پھر جو اللہ والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ obviously جو سارے اختیارات کا مالک ہے وہ جیسے چاہے جو چاہے لکھے اور جو چاہے مٹائے. یہ اس کی ڈسکریشن پار ہے. وہ اس میں سے جس کو جتنا چاہے اختیار تفویض فرما دے، اس کی مرضی ہے. اور جو پھر اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتے ہیں، ان کی مرضی کو وہ اپنی مرضی بنا لیتا ہے. اور جن کی مرضی کو وہ اپنی مرضی بنا لیتا ہے تو ان کو وہ اختیار بھی دیتا ہے، اور یہ اختیار پھر اپنے اپنے انداز میں ایکسرسائز ہو رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی سی بات بس کر لی جائے، اس کو مزید ڈیکوڈ نہ کیا جائے. بس اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو تیری اتنی خوبصورت سی کائنات ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، اس کا کیا نظام ہے، اس کے کیا قوانین ہیں، ہمیں سمجھا دے، ہمیں بتا دے. بے شک تو عظیم ہے. جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالکل یقین ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو بندے ہیں نا، جب اللہ کے ساتھ کچھ جڑنا شروع ہوتے ہیں اور کائنات کی تھوڑی تھوڑی کہیں سمجھ کی وائبریشنز آتی ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتی کہ سمجھ آنے لگتی ہے، یہ بہت بڑا ایک کلیم ہو سکتا ہے، کہیں پھر وائبریشنز ہونا شروع ہوتی ہیں کہ ہاں یہ کچھ ایسا ہے. تو پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کے پیچھے کیا قانون ہے، کیا تانا بانا ہے، سمجھا دینا، بتا. اور مجھے کسی کی بڑی پیاری سی بات یاد آ گئی، کسی اللہ والے کی. کہتے ہیں کہ جو بس باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باتوں میں پھر الجھا دیا جاتا ہے، اور جو یقین والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، جو لاڈ والے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشاہدہ کرایا جاتا ہے، ان کو سیریں کرائی جاتی ہیں. تو اللہ ہمیں محبت والوں میں، یقین والوں میں شامل فرمائے.